سلطان سلیمان اول، جنہیں سلیمان عظیم بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا دور حکومت جو کہ 520 سے 566 تک رہا، اس دور کو سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان 6 نومبر 1494 کو طرابزون میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان سلیم اول تھے، جنہوں نے عثمانی سلطنت کو وسیع کیا اور مضبوط بنیاد فراہم کی۔ بچپن میں ہی ان کے اساتذہ نے ان کی ذہانت اور صلاحیتوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے قرآن، اسلامی فقہ، فلسفہ، ادب اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ سلیمان کو مختلف زبانیں سکھائی گئی جیسے عربی، فارسی اور لاطینی، تاکہ وہ سفارتی معاملات میں مہارت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے فوجی تربیت بھی حاصل کی، جس میں جنگی حکمت عملی، شمشیر زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری شامل ہے۔ سلطان سلیمان اول نے یورپ میں سلطنت کو وسیع کیا۔ 1521 میں بلغدار کو فتح کیا۔ بلغدار جو ہنگری کا مضبوط قلعہ تھا، عثمانیوں کے یورپ میں داخلے کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ سلطان نے دریائے ڈینیوب کے راستے سے حملہ کیا اور عیسائی قوتوں کو شکست دی۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں نے وسطی یورپ میں مزید کامیابیاں حاصل کی۔ 1526 میں مہاج کی جنگ ہوئی، جس میں ہنگری کے بادشاہ لوئس دوم کی قیادت میں عیسائی فوج کا سامنا ہوا۔ سلطان سلیمان نے محض 2 گھنٹوں کی جنگ میں ہنگری کی فوج کو شکست دی۔ جنگ کے بعد ہنگری کا بڑا حصہ عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ یہ فتح عثمانیوں کے یورپ میں مضبوط قدم جمانے کی بنیاد بن گئی۔ 1529 میں سلطان سلیمان کی فوج نے ویانا کا محاصرہ کیا۔ ویانا کو فتح کرنے کا مقصد یورپ میں عثمانی سلطنت کی طاقت کو مستحکم کرنا تھا۔ اگرچہ یہ محاصرہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس نے یورپ میں عثمانی سلطنت کے خوف کو بڑھا دیا۔ سلطان سلیمان کی قیادت میں مشرقی وسطیٰ میں بھی بہت سی فتوحات ہوئیں۔ صفوی سلطنت عثمانی سلطنت کے مشرقی علاقے کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی۔ سلطان نے عراق، کردستان اور آذربائیجان کے علاقوں پر حملہ کیا۔ 534 میں بغداد کی فتح نے عثمانی سلطنت کو مشرقی وسطیٰ میں ایک مضبوط مقام فراہم کیا۔ سلطان سلیمان نے حجاز اور مقدس مقامات جیسے مکہ اور مدینہ کی سرپرستی خود کی۔ حاجیوں کے قافلے کی حفاظت کے لیے فوجی انتظامات کیے گئے۔ حرمین شریفین میں تعمیرات اور ترقیاتی کام کیے گئے۔ سلطان سلیمان نے بحری فتوحات اور سمندری طاقت بڑھانے میں بھی اہم پیش رفت کی۔ سلطان نے ایڈمرل خراد الدین باربروسا کو عثمانی بحریہ کا سربراہ مقرر کیا۔ 1538 میں پریوزا کی جنگ کے دوران عیسائیوں کے اتحادی بحریہ کو شکست دی اور اس جنگ کے بعد بحیرہ روم پر عثمانی تسلط قائم ہو گیا۔ بحیرہ روم کے علاوہ بحیرہ ہند میں پرتگالیوں کو شکست دینے کے لیے عثمانی بحریہ نے کئی مہمات چلائیں۔ آپ کے دور میں یمن، عدن اور بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں پر عثمانیوں کا کنٹرول مضبوط ہوا۔ سلطان سلیمان نے اپنے دور میں بہت سی انتظامی اصلاحات کیں۔ سلطان سلیمان کو قانونی کا لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے قوانین کو شریعت کے مطابق منظم کیا۔ آپ نے زمین کی تقسیم، ٹیکس اور عدالتی نظام میں اصلاحات کی۔ رعایا کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ایک مربوط عدالتی ڈھانچہ تشکیل دیا۔ غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ ان کے لیے علیحدہ عدالتی اور انتظامی نظام واضح کیا گیا۔ سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی سلطنت کا عظیم معمار سنان تھا، جس نے کئی شاندار عمارتیں تعمیر کی۔ ان کی تعمیرات میں مساجد، پل، حمام اور کاروان سرائے شامل ہیں۔ سلیمانیہ مسجد استنبول میں واقع اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ مسجد عبادت، تعلیم اور فلاحی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کو شاعری اور ادب میں بھی دلچسپی تھی۔ سلطان سلیمان خود ایک ماہر شاعر تھے اور محبی کے نام سے شاعری کرتے تھے۔ ان کے دربار میں شعر و ادب کو فروغ دیا گیا۔ آپ کے دور میں سلطنت بھر میں کتب خانے قائم کیے گئے، جہاں اسلامی علوم، فلسفہ اور دیگر موضوعات پر تحقیق کی جاتی تھی۔ آپ کی اہلیہ خرم سلطان سلیمان کی پسندیدہ اہلیہ تھی۔ انہوں نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مساجد، مدارس اور اسپتال تعمیر کروائے۔ وہ عثمانی دربار میں سیاسی معاملات میں بھی اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ 1566 میں آخری مہم کے دوران جب ہنگری کے سگتوار قلعے کا محاصرہ کیا گیا، قلعہ فتح ہوا، لیکن سلطان سلیمان محاصرے کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کو خفیہ رکھا گیا تاکہ فوج کے حوصلے بلند رہیں۔ سلطان سلیمان کے دور کو عثمانی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ان کی فتوحات، قوانین اور ثقافتی ترقی نے سلطنت کو دنیا کی ایک مضبوط ترین طاقت بنا دیا۔ ان کی تعمیرات اور اصلاحات آج بھی ان کے دور کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔